نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی ہماری یہ تیسری ورکشاپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ہونے والے 6 شعبان المعظم سے سالانہ امتحانات میں درجہ ثانویہ سے لے کر درجہ عالمیہ تک کی کتابوں کے اہم امتحانی مقامات بتلائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج کی ورکشاپ میں بھی کوشش ہوگی کہ ہر درجے کی ایک کتاب درجہ ثانویہ خاصہ سال اول کی کتاب تعلیم الاسلام، درجہ ثانویہ خاصہ سال دوم کی اصول الشاشی، درجہ عالیہ سال اول کی کتاب دروس البلاغہ اور درجہ عالیہ سال دوم کی کتاب مشکات شریف جلد اول، اور درجہ عالمیہ سال اول کی کتاب منتخبات جلالین، اور درجہ عالمیہ سال دوم کی کتاب جامع ترمذی جلد اول کے اہم امتحانی مقامات آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کیے جائیں گے۔ میری آواز تمام کو آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم تعلیم الاسلام کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ کوئی بھی کتاب کی آپ تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کم از کم 50 صفحے 30 صفحے ضرور جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، کم از کم ایک آدھا سوال وہاں سے ضرور آتا ہے۔ اب یہ فہرست میرے سامنے ہے تعلیم الاسلام کی۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کا کلمہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ ان کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ کافر اور مشرک کسے کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں، صفحہ 11 پر ہے۔ حضرت پیغمبر خدا کا بیان صفحہ 11 اسے دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید کا بیان اسے ضرور دیکھیں۔ قبلہ کسے کہتے ہیں اسے 15 نمبر صفحے پر دیکھ لیجئے۔ نمازیں کتنی فرض ہیں ضرور دیکھیے گا۔ اذان، اقامت ضرور دیکھیں۔ جماعت، مقتدی، منفرد، تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ تکبیر، ثنا کو دیکھیے۔ تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ، سورۃ فاتحہ۔ اور پھر قومہ کسے کہتے ہیں، قومہ کی تسبیح کون سی ہوتی ہے، سجدہ کی تسبیح کون سی ہوتی ہے۔ دعائے قنوت کسے کہتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز امام، منفرد، مقتدی کی نمازوں کا فرق، اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور پھر دوسرے صفحہ نمبر 29 میں فہرست مضامین حصہ دوم میں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان کو دیکھیے۔ امتحانی مقام ہے۔ فرشتے کون سے مشہور ہیں، کتنے ہیں، ان کو دیکھیے۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں کون سی ہیں، مشہور کون سی ہیں، ان کو دیکھیے۔ قیامت کا بیان، تقدیر کا بیان، نماز کی پہلی شرط، وضو کا بیان، غسل کا بیان، موضوع پر مسح کرنا، کتنے دنوں تک موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، جبیرہ پر مسح کرنا، پٹی جو زخم پر باندھی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہتے ہیں، اس پر مسح کرنا، نجاست حقیقیہ، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، نجاست مریہ، غیر مریہ، اسے دیکھیے صفحہ 47 پہ۔ اور کنواں پاک کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ پھر اسلامی عقائد شروع ہو جاتے ہیں، توحید، خدا تعالیٰ کے صفاتی اور ذاتی نام، ملائکہ، خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جی، یہ معجزہ اور کرامت کا بیان ضرور دیکھیے۔ صحابہ، ولایت اور اولیاء اللہ کے بعد ہے معجزہ اور کرامت کا بیان، یہ صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ امتحانی مقام ہے معراج اور شق القمر اور کرامت کا بیان ضرور دیکھیے۔ وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کے نواقض جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو دیکھیے۔ غسل کے باقی مسائل دیکھیے۔ موضوع پر مسح کے باقی مسائل، نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل، استنجے کے باقی مسائل۔ پھر تیمم کا بیان، تیمم جو ہے وہ کس سے کیا جاتا ہے، مٹی سے کیا جاتا ہے، اس کی 2 ضربیں ہوتی ہیں، نیت ضروری ہوتی ہے اس میں۔ نماز کی دوسری شرط، تیسری شرط، فرض، واجب، سنت کسے کہتے ہیں، فرض اور سنت کی اقسام، امتحانی مقام ہے۔ حرام، مکروہ، مباح سے کیا مراد ہے، امتحانی مقام۔ نماز کی 6ٹھی شرط، اذان اور اقامت کا بیان۔ اور پھر اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کا بیان، اللہ آپ کو نیکی دے، نماز کے واجبات کا بیان، نماز کی سنتوں کا بیان، نماز کے مستحبات کا بیان، نماز کے واجب کتنے ہیں، سنتی کتنی ہیں، مستحبات کتنی ہیں، کون کون سے ہیں، اچھی طرح سے دیکھیں۔
چوتھا حصہ جو ہے اس میں توحید، خدا تعالیٰ کی صفات، خدا تعالیٰ کی کتابیں، ان کو دیکھیے، معصیت اور گناہ کا بیان اسے دیکھیے، کفر اور شرک کا بیان، شرک فی صفات کی اقسام، بدعت کا بیان ضرور دیکھیے، مفسدات نماز کا بیان، وہ کون سی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کو مفسدات کہا جاتا ہے، اور مکروہات نماز کا بیان، جن سے نماز ٹوٹی تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے، پھر نماز وتر کا بیان، سنت اور نفل نماز کا بیان، ان کو ضرور دیکھیں، مدرک، مسبوق اور لاحق کا بیان، یہ امتحانی مقام ہے، پچھلے سال بھی یہ پرچے میں آیا تھا، مدرک کسے کہتے ہیں، مسبوق کسے کہتے ہیں، لاحق کسے کہتے ہیں۔ پھر مسافر کی نماز کتنی پڑھنی چاہیے، مسافر کو 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ جمعہ کی نماز کے بیان، جمعہ کی شرائط دیکھیں، اور نماز عیدین کا بیان، جنازے کی نماز کا بیان، کتنی تکبیریں ہیں یہاں پر، اور پھر نیت کا بیان ضرور دیکھیں، روزوں کے مکروہات کو ضرور دیکھیں، روزے کے مفسدات کون سے ہیں، روزے کی قضاء کا بیان، روزے کے فدیے کا بیان، کفارہ کیا ہے روزے کا، اس کو ضرور دیکھیے، اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں، اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کا بیان دیکھیے، اوقاف اعتکاف کا بیان، کون سی جگہ جو ہوتی ہیں وہ وقف ہوتی ہیں اعتکاف کی، وہاں پہ اعتکاف میں کون سی باتیں جائز ہیں، مکروہات اور مفسدات کو دیکھیں۔ نظر جب ہم مانتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں کسے کہتے ہیں اسے دیکھیے، زکوٰۃ کے نصاب میں مال زکوٰۃ اور نصاب کا بیان، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کون سا ہے وہ دیکھیے، زکوٰۃ کے مصارف ضرور دیکھیے، اور صدقہ فطر ضرور دیکھیے۔ یہ میں تقریباً تمام فہرست آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کتاب بچی کون سی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام باب اہم ہیں، ان میں سے کچھ میں نے چھوڑ دیے، کچھ آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب آج 22-23 رجب ہو گئی ہے، تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، 1.5 ہفتہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں، تو جو کتابوں کے میں مقامات بتاتا جاتا ہوں، نوٹ بک پہ ان کو نوٹ کرتے جائیں اور بسم اللہ کر کے ان کو حل کرتے جائیں۔ جہاں مشکل پیش ہو ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ روحانی علم ہے، یہ مادی علم نہیں ہے کہ آپ اساتذہ کی کلاس کی کتابوں کی بے ادبی کر کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آج مجھے ایک فون آیا جس فون پہ یہ بات مجھ سے مشورتاً لی گئی کہ کیا ہم وفاق کے پرچے میں اساتذہ کی شکایت لگا کر وفاق والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کتابیں نہیں پڑھی لہٰذا ہم سوال کا جواب نہیں لکھتے۔ یاد رکھیے یہ بے ادبی ہے، آپ کو کتاب نہیں آتی، کتاب سمجھ نہیں آئی، استاد صحیح پڑھا نہیں سکے، دوبارہ استاد سے پوچھیں، دوسرے استاد سے پوچھیں، دوسری معلمہ سے پوچھیں، تیسری معلمہ سے پوچھیں، محتممہ کے پاس جائیں، لیکن اساتذہ کی شکایتیں لگانا، اساتذہ کے خلاف بولنا یہ بے ادبی ہے، دین سے محرومی ہے۔ آخر دن میں ہمارے اساتذہ فرماتے کہ نظرہ نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے تقریر نہیں کرنی، امتحانی مقام بتلانے ہیں، تو یہ باتیں آپ کو بتلا دی ہیں، اچھی طرح سے ان کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس تعلیم الاسلام ہو گیا۔ اب میں اصول شاشی کے جو اہم مقامات ہیں ان کی طرف نکلتا ہوں، ان کی طرف جاتا ہوں۔ تو اصول شاشی ثانویہ خاص سال دوم کا اصول شاشی کا جو پیپر ہوتا ہے یہ غالباً جو ہے وہ تیسرا پیپر ہوتا ہے، چوتھا پیپر ہوتا ہے ثانویہ خاص سال دوم کا۔ تو اس میں اصول شاشی کتاب اللہ ہے صرف، اور آسان اصول فقہ ہے۔ تو وہی پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے 10-15 صفحے ضرور کیجئے، اور اس کے بعد خاص عام کی تعریف، خاص کی جو اقسام ہیں، خاص النوع، خاص کی 3 قسمیں ہیں وہ ضرور دیکھیں، خاص کا حکم کیا ہے اسے ضرور دیکھیں۔ یہ جو میں جس کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مکتبہ رحمانیہ سے، تو آگے صفحے آ رہے ہیں، تو مکتبہ رحمانیہ کا چھاپا لے کر پھر آپ نے دیکھنا ہے۔ خاص کا حکم، خاص کی مثالیں، پھر اس سے آگے جو ہے صفحے پر جو ہے سراست قروء جو ہے وہ سراست قروء کی تفسیر میں جو اختلاف ہے حناف کا اور شوافے کا، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیم کی جو مثال ہے اسے دیکھیے، عام کی جو اقسام ہے صفحہ نمبر 8 پر ہیں اسے دیکھیے، پھر عام کے اقسام میں غیر خصوصاً من البعض اور خصان البعض، یعنی جس کو عام مخصوص من البعض اور عام مخصوص من البعض جس کو کہا جاتا ہے، اور غیر مخصوص من البعض جسے کہا جاتا ہے، اسے ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 9 پر ایک حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ اس لا سے مراد کون سا لا ہے اور کس مقصد کے لیے اس حدیث کو لایا گیا ہے، ضرور دیکھیں اسے۔ عام مخصوص من البعض کی تعریف، مثال، حکم کو ضرور بیان کیجئے، اور اسی طریقے سے آگے فصل جو ہے وہ مطلق اور مقید، صفحہ نمبر 11، 12، 13 اس کو مکمل اچھی طرح سے ضرور دیکھیے، اور پھر ان کے جو احکامات ہیں انہیں بھی ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 15، 16، 17 پہ مشترک، معول، پھر ان کی تعریفیں، ان کی مثالیں، ان کا حکم، ان کو بھی ضرور دیکھیے، اور صفحہ نمبر 18 پر پھر حقیقت مجاز۔ یاد رکھیے یہ جو اصول فقہ کی کتاب ہوتی ہے یا منطق کی کتاب ہوتی ہے، ان کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں
یہ پرچے کی جان ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اصطلاحات آتی ہیں اور آپ اچھی طرح سے اصطلاحات کو یاد کر لیں تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ممتحن کو ایک نمبر کاٹنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے۔ اگر آپ جو ہے وہ اصطلاحات آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ اوٹ پٹانگ تو لکھیں گے لیکن آپ پرچے کو نہیں حل کر سکیں گے۔ اس لیے مشترک معول کی تعریف، ان کی مثالیں اور ان کا حکم ضرور لکھیں۔ صفحہ نمبر 16 پر حقیقت، مجاز، ان کی تعریفیں، ان کے مثالیں اور ان کے احکام۔ اب یاد رکھیے یہاں حقیقت کی اقسام ہے، حقیقت کی اقسام میں سے متعذر ہے، ماجور ہے، اسے دیکھیں۔ عموم مجاز کی تعریف ہے، اسے دیکھیں۔ اور پھر فصل فی تعریف الاستعارہ، اس میں مجاز مرسل ہے، علت ہے، اور پھر ان کا حکم ہے، ان کی مثالیں ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ فصل کے ساتھ ساتھ مبوب ہے کتاب، یہ جو اصول شاشی ہے، اس میں ہر باب الگ الگ ہے، ہر چیز کا بیان الگ الگ ہے، تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے فصل فی المتقابلات، متقابل صفحہ نمبر 29 پہ ہے، مکتبہ رحمانیہ کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے اصول شاشی، اس کے صفحہ نمبر 29 پر فصل فی المتقابلات ہے، جس میں ظہور اور خفا کے اعتبار سے 4 کتابیں ہیں، 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ظہور کی ہیں، ظاہر، نص، مفسر، موقب۔ ان چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کی مثال اور ہر ایک کا حکم۔ اور پھر ان کے مقابلے میں خفی یعنی خفا کی 4 قسمیں ہیں، ظہور کے مقابلے میں وہ 4 قسمیں جو ہے وہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ظاہر کے مقابلے میں خفی ہے، نص کے مقابلے میں مشکل ہے، مفسر کے مقابلے میں مجمل ہے، اور محکم کے مقابلے میں متشابہ ہے۔ تو ان کو متقابلات کہا جاتا ہے۔ 4 قسمیں ظہور کے اعتبار سے، 4 قسمیں خفا کے اعتبار سے، ان کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ پھر فصل فی ما یترک بھی حقائق الفاظ، وہ کہ جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت کو، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ الفاظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ 5 قسمیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھیں، صفحہ نمبر 36 پہ ہے۔ پھر فصل متعلقات النصوص، جس میں عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، ان کی تعریفیں، ان کی مثالیں، اور پھر اسی میں مقتضا کسے کہتے ہیں، مقتضی کسے کہتے ہیں، 3 چیزیں اس میں دیکھیں۔ مثال کے طور پر عبارت النص، اس کی تعریف اور اس کا پھر حکم، اشارت النص اس کی تعریف، اس کی مثال، اس کا حکم، دلالت النص اس کی تعریف، اس کی مثال، اس کا حکم، اقتضاء النص کی تعریف، اس کی مثال، اس کا حکم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر جو 49 ہے غالباً، اس پر امر ہے، امر کی تعریف، پھر امر کی اقسام، ان کی مثالیں۔ صفحہ نمبر 53 پر بھی امر بالفعل یقتضی تقرار، امر بالفعل جو ہے وہ تقرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر صفحہ نمبر 55 پر معمور کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیے جی، معمور کی اقسام کو دیکھیے۔ مطلقاً الوقت ہے، مقید بالوقت ہے، پھر آگے معمور بھی کی اقسام ہیں، حسن لعینی، حسن لغیرہ، پھر واجب بامر الحکم، پھر اس کے بعد ادا اور قضا ہے، پھر ادا کی قسم ادا کامل، ادا قاصر، قضاء کامل، قضاء قاصر، اس کی اقسام ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ اور پھر آگے فصل فی تعریف طریق المراد، حروف کی بات میں سے پہلے 5 حروف جو ہیں ان کی بحث کو ضرور دیکھ لیں۔ یہ اصول الشاشی کی پہلا باب جو کہ کتاب اللہ ہے، یا پہلی فصل یا پہلی کتاب جو ہے جو کہ کتاب اللہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ کتاب اللہ کی تعریف بھی آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، نوٹ کر لیں، اور ان کو جو ان کی اصطلاحات ہیں اور ہر ایک کی مثال اور ایک ایک تعریف یاد کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اصول شاشی کے ساتھ جو ہے دوسری کتاب ہے آسان اصول فقہ، جو کہ حضرت مولانا علامہ خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور فقہ کے امام ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو اصطلاحات جتنی بھی ہیں ساری یاد کریں، جتنی بھی اصطلاحات ہیں وہ ساری یاد کریں، وہ تمام اصطلاحات آپ کو انشاءاللہ اصول الشاشی میں بھی فائدہ دے گی۔ تاہم چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ اصول فقہ کی تمام اصطلاحات کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی حکم، ان کی مثالیں، اس کے بعد سنت کی جو بحث ہے اس میں مثالیں اور حکم، خاص طور پر سنت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو کہ کیفیت اتصال کے اعتبار سے، جس میں پہلی قسم متواتر ہے، مشہور ہے، خبر واحد ہے، پھر متواتر کی تعریف، اس کی مثال، اس کا حکم، مشہور کی تعریف، اس کی مثال، اس کا حکم، خبر واحد کی تعریف، اس کی مثال، اس کا حکم۔ دوسری تقسیم جو ہے اس کو ضرور دیکھیے۔ دوسری تقسیم جو ہے وہ انقطاع کے اعتبار سے، کیفیت انقطاع، پھر انقطاع کی 2 قسمیں ہیں، انقطاع ظاہری ہے، انقطاع باطنی ہے۔ تو اس طریقے سے راوی کی جو شرائط ہیں کہ عادل ہو، مثال کے طور پر عادل ہو، اور اسی طریقے سے مسلمان ہو، عاقل ہو اور ضبط کامل ہو، یہ 4 شرطیں عادل اس کی ہیں۔
اور 4 شرط روایت کے متعلق ہیں، کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، بلوہ کے خلاف نہ ہو، خبر متواتر کے خلاف نہ ہو، اور بوقت اختلاف صحابہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ راوی کی شرائط اور روایت کی شرائط کو ضرور دیکھیے۔ پھر تیسری جو ہے وہ دوسری تقسیم، پہلی تقسیم کیفیت اتصال کے اعتبار سے، دوسری تقسیم کیفیت انقطاع کے اعتبار سے، تیسری تقسیم نفس محل کے اعتبار سے، چوتھی تقسیم نفس خبر کے اعتبار سے ضرور دیکھیے۔ اجماع کی تعریف، اجماع کی اقسام، اجماع کا رکن، اس طریقے سے قیاس کی تعریف، قیاس کا جو رکن، قیاس کی شرائط، اور پھر آخر میں استحسان۔ یہ اصول الشاشی کی میں نے انتہائی جو ہے وہ تفصیل اور اختصار کے ساتھ آپ کو امتحانی مقامات بتائے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ ان کو یاد کریں گے تو میرا اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان وجوہات کے ساتھ اور ان مقامات کے ساتھ آپ پرچے میں 70 سے 80 نمبر لے سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد جو ہمارا پیپر ہے وہ عالیہ کی طرف میں جاؤں گا، اور عالیہ میں عالیہ سال اول میں جو پیپر ہے وہ ہے دروس البلاغہ، جو 5واں پیپر ہوتا ہے، اور بار بار دروس البلاغہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ دروس البلاغہ پر زور دیا جائے اور دروس البلاغہ کو ہی حل کیا جائے۔ تو دروس البلاغہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی کتاب شروع کریں گے تو پہلے کم از کم 20 صفحے، پھر اس کے بعد فصاحت میں ذرا اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، فساد کی تعریف، بلاغت کی تعریف، فساد کی اقسام، فساد فی الکلمہ، فساد فی الکلام، فساد فی المتکلم، یہ کسے کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بلاغت کی اقسام، بلاغت کی 2 قسمیں، بلاغت فی الکلام، بلاغت فی المتکلم، پھر علم المعانی کی تعریف، کلام کی اقسام خبر اور انشاء کے اعتبار سے، پھر صفحہ نمبر 18 میں خبر کی جو اقسام ہے اس میں ایک شعر ہے، وہ یاد کریں۔ یاد رکھیں یہ جو جہاں اشعار آتے ہیں دوسرے فنون کی کتاب میں، جیسے ہدایت النحو میں اشعار آتے ہیں، قافیہ میں اشعار آتے ہیں، یا مختارات میں اشعار آتے ہیں، یا دروس البلاغہ میں اشعار آتے ہیں، یہ امتحانی مقام ہوتے ہیں۔ جہاں شعر ہو اس کو ضرور یاد رکھا کریں کہ اس شعر سے مصنف کی مقصد کیا ہے، اس کو کس لیے بطور استشہاد کے لائے ہیں۔ اس طریقے سے صفحہ نمبر 19 پر خبر ملقا لاغراض اخری، خبر کو کبھی جو ہے وہ دیگر اغراض کے لیے بھی لایا جاتا ہے، تو وہ کون سی اغراض ہیں، موٹی موٹی 3-4 یاد کر لیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کلام علی الانشاء جو ہے، کلام کی 2 قسمیں انشاء کے اعتبار سے، طلبی غیر طلبی، پھر طلبی کی 5 قسمیں ہیں، اور پھر جو ہے وہ صفحہ نمبر 24 پر ایک شعر ہے متنبی کا، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، یہ جو ہے کہ خبردار اے رات، لمبی رات روشن ہو جا، یہ امتحانی مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد امر کی تعریف، امر کی مثال، نئی کی تعریف، نئی کی مثال، صفحہ نمبر 36 پہ جو ہے اسکان نعمان الاراک تیقنوا، یہ جو ہے وہ شعر ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور پھر دوسرا باب میں ذکر حذف، کم از کم 5 صفحے ضرور دیکھیں، اور حذف ذکر سے کیا مراد ہے۔ صفحہ نمبر 41 میں قال علی کیف انت قلت علیل، یہ شعر ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ پھر باب ثالث میں تقدیم و تاخیر ہے، باب رابع میں تعریف و تنکیر ہے، پھر تعریف کی اقسام ہیں، شعر، یہاں پہ شعر بھی ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ کم عاقل عاقل آیت مذاہب وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام، یہ شعر مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ ہم نے مسلمانی میں پڑھا تھا 2007 کے اندر، اور اب 2021-22 ہو رہا ہے، تو مجھے ابھی تک تقریباً مسلمانی کے سارے اشعار زبانی یاد ہیں، تو اس شعر کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ اور اس طریقے سے باب خامس میں اطلاق، تقیید، تعریف ان کی، پھر ان کی اقسام جو ہے، مفاعیل ہیں، نواسخ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ توابع ہیں، نفی ہے، ان کو دیکھ لیجئے۔ پھر آگے جو ہے باب قصر، یہ امتحانی مقام ہے، قصر کی تعریف ضرور یاد کریں، کچھ یاد کریں نہ کریں، فساد بلاغت کے ساتھ ساتھ قصر کی تعریف کو ضرور دیکھیں، قصر کی اقسام کو ضرور یاد کریں، قصر حقیقی، قصر اضافی، یہ امتحانی مقام ہے۔ آگے فصل، وصل جو ہے، وصل اور فصل، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے اس کے بعد صفحہ 78 اور 79 پر ایجاز، اتناب، مساوات، یہ تو فرض واجب ہے ان کو یاد کرنا۔ ایجاز، اتناب ہر دفعہ امتحان میں آتا ہے، ہر دفعہ ایک سوال، چونکہ دروس البلاغہ سے ہوتا ہے تو آپ کے تو 3 سوال دروس البلاغہ سے ہوں گے، تو یہ ایجاز، اتناب، مساوات میں تو ضرور سوال آتے ہیں۔ ہمارے طالب علموں میں، ہمارے ہاں چونکہ دروس البلاغہ قطبی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو وہاں ایک سوال دروس البلاغہ سے آتا ہے، تو چونکہ آپ کے ہاں 3 سوال دروس البلاغہ سے ہیں، تو اس لیے ایجاز، اتناب، مساوات، پھر ایجاز کی اقسام، اتناب کی اقسام، اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 96 پر علم البیان ہے، ان کی مثالیں، تعریفیں ضرور یاد کریں۔ پھر اس کے بعد الشبیہ ہے،
اس کو مکمل دیکھیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ارکان تشبیہ جو فصل ہے اس کو الگ طریقے سے اچھی طرح سے دیکھیں، اقسام التشبیہ کو مکمل دیکھیں، اغراض التشبیہ کو مکمل دیکھیں، اس کے جو چند مقاصد ہیں ان کو دیکھیں، مجاز تعریف ان کی اقسام ضرور دیکھیں، پھر استعارہ کو مکمل دیکھیں، مجاز مرسل کی تعریف ضرور دیکھیے، مجاز مرکب کو ضرور دیکھیے، مجاز عقلی کو ضرور دیکھیے، پھر کنایہ کسے کہتے ہیں اسے دیکھیے، پھر علم البدیع، پھر توریہ، اور اس طریقے سے پھر الہام، توجیہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، اچھا مقابلہ وغیرہ، اس کو دیکھیں۔ پھر اس کے بعد محسنات لفظیہ ان کی چند اقسام دیکھیں، اور خاتمہ جو آخر میں ہے اس میں سے بھی چند دیکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا یہ جو دروس البلاغہ ہے جس کے میں نے ابھی امتحانی مقامات آپ کے سامنے شیئر کیے اور آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کو اگر آپ انشاءاللہ آج سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، روزانہ کے اعتبار سے یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 مقام بن جاتے ہیں۔ اگر ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو میرا وجدان یہ کہتے ہیں، اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ 60 سے 70 80 نمبر آپ ان امتحانی مقامات سے لے سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا تجربہ ہے، الحمدللہ میں وفاق میں مارکنگ کرتا رہتا ہوں، تو مجھے تجربہ ہے کہ پیپر کیسے بنتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اس کو اچھے طریقے سے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو عزیز طلبہ اکرام، طالبات عالیہ جو ہے وہ سال دوم میں مشکات شریف جلد اول، عالیہ سال دوم میں مشکات شریف جلد اول، یہ میں نکال رہا ہوں کتاب۔ تو اس میں سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، چونکہ یہ مکمل کتاب آپ کے نصاب کا حصہ ہے، یہ دوسرا پیپر ہوگا آپ کا۔ کتاب الایمان کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیجئے، کبائر اور علامت نفاق، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ پھر ایمان بالقدر، اثبات عذاب القبر، یہ اثبات عذاب القبر کی جو احادیث ہیں ان میں اختلافات بھی ہے معتزلہ اور احناف کا، یعنی اہل سنت والجماعت کا۔ معتزلہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ اعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں سے کچھ چند حدیثیں یاد کر لیں۔ کتاب العلم کو مکمل دیکھیں۔ پھر کتاب طہارت میں باب ما یوجب الوضو، وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ آداب الخلاء دیکھ لیں، سواک دیکھ لیں، ہمارے نزدیک سنت ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، امام شافعی کے نزدیک سنن الوضو، وضو کی سنتیں دیکھ لیجئے، غسل کے فرائض دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد باب مخالطۃ الجنب وما یباح لہ، جنبی کا ملنا اور جنبی کے لیے کون کون سی چیزیں مباح ہیں۔ ہمارے نزدیک مسجد سے نہیں گزر سکتا، قرآن پاک کو جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام شافعی مسجد سے گزرنے کے قائل ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے قائل ہیں، اس پہ اختلاف ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ احکام المیاہ، امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 51، میرے پاس جو چھاپا ہے وہ مکتبہ رحمانیہ کا ہے، تو اسے دیکھ لیجئے۔ تطہیر النجاسات، ان کو دیکھیے ضرور کہ نجاسات کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ مسح الخفین کو دیکھیے، امتحانی مقام ہے۔ تیمم امتحانی مقام ہے۔ باب الحیض امتحانی مقام ہے، اور باب المستحاضہ امتحانی مقام ہے، اچھی طرح سے دیکھیں۔ کتاب الصلاۃ میں باب المواقیت صفحہ نمبر 60 پہ ہے، امتحانی مقام۔ باب تعجیل الصلاۃ امتحانی مقام، کب نماز میں جلدی کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام نے کن نمازوں میں کب، کن اوقات میں، کن موسموں میں جلدی کی ہے، جی ضرور دیکھیے ان کو اچھی طرح سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باب الستر، اسے ضرور دیکھیے۔ پردے کے بارے میں باب سترہ کے بارے میں اختلاف ہے ہمارا اور شوافی کا، اچھی طرح سے دیکھیں۔ صفت الصلاۃ کو ضرور دیکھیے، اور پھر باب القراءۃ فی الصلاۃ، اسی کے اندر امتحانی مقام ہے۔ باب ما یخرج بعد التکبیر، اس کو دیکھیے، امتحانی مقام۔ اور اللہ آپ کو نیکی دے، باب اس کے بعد جو ہے باب الجماعت و فضلیہ، صفحہ نمبر 97 کو دیکھ لیجئے، اس کے فضائل اور شرائط۔ باب تسویۃ الصف، نماز کو صف کو درست رکھنا، اس کو دیکھ لیجئے۔ باب الموقف امتحانی مقام۔ باب الامامت امتحانی مقام۔ باب مال الامام امتحانی مقام، شرائط۔ مسبوق کا حکم امتحانی مقام۔ باب من صلی صلاۃ مرتین امتحانی مقام۔ اور اس کے بعد باب الوتر امتحانی مقام، وتر کتنے، ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے۔ باب القنوت، قنوت کب پڑھنی چاہیے، کیا واجب ہے یا فرض ہے، اس کو دیکھیے ضرور، امتحانی مقام۔ باب قیام شہر رمضان، اسے دیکھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح، اسے دیکھ لیجئے ایک نظر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے۔ صلاۃ السفر امتحانی مقام، سفر۔ باب الجمعہ امتحانی مقام۔ باب وجوب امتحانی مقام۔ باب التنزیل والتکبیر۔ باب الخطبہ والصلاۃ۔ باب صلاۃ الخوف امتحانی مقام۔ باب صلاۃ العیدین امتحانی مقام۔ باب فی الوضحیہ امتحانی مقام، وضحیہ قربانی کرنا، قربانی آیا جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہوگی، یا جن شہروں یا جن گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوگی، اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہے
باب العطیرہ، باب صلاۃ الخسوف ضرور دیکھیے، باب الاستسقاء ضرور دیکھیے، آیا صلاۃ الاستسقاء کے اندر ایک رکوع ہے یا دو رکوع ہیں، اور کتنے رکوع ہیں یہ دیکھیے، اور اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، باب غسل المیت و تکفین، میت کو غسل دینا اور اس کو کفن دینا، صفحہ نمبر 145 پر، اسے ضرور دیکھیے، باب دفن المیت، میت کو کیسے دفن کرنا چاہیے ضرور دیکھیے، باب البقاء المیت، اسے دیکھیے امتحانی مقام، باب صلۃ القبور امتحانی مقام، کتاب الزکوٰۃ سارے کا سارا امتحانی مقام ہے، زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی، اس کی شرائط، پھر ما یجب فی الزکوٰۃ، کون سا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے اسے ضرور دیکھیے، باب من لا تحل له صدقہ، کون سے لوگ ہیں جن کو صدقہ دینا جائز نہیں، باب من لا تحل له المسألہ ومن تحل له، یہ دیکھیے، باب الانفاق و کراہیۃ الامساک، اسے دیکھیے، اور باب من لا یعود فی صدقہ، اسے دیکھیے۔ اچھا جی، کتاب الصوم کے اندر رؤیت الہلال کو دیکھ لیجئے، چاند کے دیکھنے کے بیان میں امتحانی مقام میں چند حدیث دیکھیں، اس کے اختلاف دیکھ لیجئے، رؤیت ہلال اور اختلاف متعلق یہ امتحانی مقام ہے، اسے ضرور دیکھیے، صوم المسافر کو ضرور دیکھیے، اور اس کے بعد باب لیلۃ القدر، باب الاعتکاف، اعتکاف کو ضرور دیکھ لیجئے۔ کتاب الدعوات آ گئی ہیں، اس میں سے چند دیکھ لیجئے جو دعائیں ہیں، پھر کتاب المناسک امتحانی مقام ہے، باب الاحرام التلبیہ ضرور دیکھیے، باب دخول مکہ والطواف یہ ضرور دیکھیے، باب رمی الجمار ضرور دیکھیے، باب الوقوف بعرفہ ضرور دیکھیے، باب الحج، باب الحلق ضرور دیکھیے، تشریق و تودیع امتحانی مقام ہے، 238 صفحے پر ہے، التشریق و تودیع ضرور دیکھیے، باب ما یجتنبہ المحرم، کون سی چیزیں جن سے محرم کو بچنا چاہیے، باب المحرم یجتنب الصید، کہ محرم کو جو ہے شکار سے بچنا چاہیے ضرور دیکھیے، باب الاحصار، اگر کسی آدمی کو حج کرنے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ حج کرنے کی غرض سے جا رہا ہے، راستے میں کسی نے اس کو دشمن نے روک لیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، اس کو احصار کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ہمارے اسوافے کا اختلاف ہے، اچھی طرح سے دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کتاب البیوع ہے، ابتدائی مقام میں سارا، باب المصالحہ ضرور دیکھیں، باب الخیار ضرور دیکھیں، باب الربا ضرور دیکھیں، ربا کی شرائط، باب المنع من البیوع، یہ ربا کسے کہتے ہیں، ربا کب متحقق ہوتا ہے، باب السلم، سلم کا لغوی اصطلاحی معنی، اس کی شرائط، والرہن، رہن کسے کہتے ہیں، راہن، مرتہن، اور مرہون چیز کسے کہتے ہیں، احتکار، خزانہ بطور جو ہے وہ کسی کو جمع کر دینا، یہ کسے کہتے ہیں، اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، افلاس والانظار، باب الشرکہ، شرکت کی کتنی اقسام ہیں، وکالہ، وکالت کسے کہتے ہیں، وکالت کی کتنی قسمیں ہیں، باب الغصب، غصب کا کیا حکم ہے، کیا یہ جو جی یہ جو غصب ہے اس کا کیا مطلب ہے، عاریہ کا کیا مطلب ہے، شفو کی جو اقسام ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، شفو کون سے کتنے شفیع ہوتے ہیں، شفیع کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر کتنی قسم کی طلبیں ہیں، اور مساقات اور مزارات، پانی پلانا اور کھیتی کرنا، مزارات کسے کہتے ہیں، مزارات کی اقسام، جو کون سی اقسام، کتنی اقسام ہیں جو جائز ہیں، کتنی صورتیں، اقسام نہیں صورتیں بنیں گی، 4 صورتیں بنتی ہیں، 2 صورتیں یا 3 صورتیں جائز ہیں، 2 صورتیں یا 1 صورت جائز نہیں ہے، احیاء المواد کو دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لقطے کو دیکھیے، رجوع فی الہبہ، اس کے بارے میں کہ کب ہبے میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور پھر فرائض اور وصایا، فرائض میں پھر وہی میراث وغیرہ آ جائے گی، تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ یہ میں نے ایک صفحے سے جو ہے وہ یعنی فہرست سے، کتاب کھول کر فہرست سے میں نے آپ کو چند ایک جو ہے وہ نمونے کے طور پر کر دیے، تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اور صفحے نمبر لکھ کر بعد میں آپ اس کا تکرار وغیرہ کر سکیں۔ عالمیہ سال اول کا پہلا پیپر جو ہے وہ منتخبات جلالین کا ہوتا ہے، جلد اول میں سورۃ بقرہ تھا، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بقرہ اور سورۃ النساء۔ اچھا، میں سورۃ النساء کی نہیں لکھ سکا کیونکہ میں یہ سمجھا کہ سورۃ بقرہ تا سورۃ النساء، جو کہ مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ سورۃ بقرہ کے ساتھ سورۃ النساء بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی معذرت چاہتا ہوں، وہ آج میں حل نہیں کر پایا، البتہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ طلاق ہے، سورۃ نور ہے، سورۃ تحریم ہے، وہ سارا کا سارا میں نے حل کیا ہوا ہے، تو اب دیکھیے، سنتے جائیے، سورۃ فاتحہ مکمل دیکھ لیجئے، بقرہ کے پہلے 3 رکوع مکمل دیکھیں، چوتھے رکوع 5ویں رکوع کا خلاصہ ضرور دیکھیے، صفحہ نمبر 11 اتأمرون الناس کا شان نزول، اس طریقے سے جو ہے وہ حاضر قریہ کا مصداق صفحہ نمبر 13 پر ہے، ذبح بقرہ کا مکمل واقعہ، اس کا پس منظر کیوں گئے کہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اس کا شان نزول پس منظر ضرور دیکھیں جی، صفحہ نمبر 16 پر امانیہ کا مصداق، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اس امانیہ سے مراد کیا ہے ضرور دیکھیں، ایام معدودہ کا مصداق، یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم لن تمسنا النار الا ایام معدودہ،
اس کا مزاق ضرور دیکھیے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس کا مکمل پس منظر پورے رکوع میں، خاص طور پہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ آیا اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے؟ ضرور دیکھیں اسے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خزی فی الحیات دنیا کا مصداق کیا ہے اس کا، اور اس طریقے سے کل من کان عدوا لجبریل مکمل واقعہ، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جنوں کا واقعہ، ہاروت و ماروت کا واقعہ ضرور دیکھیے۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اس کو ضرور دیکھیے۔ اور پھر صفحہ نمبر 107 پر شان نزول ہے، اسے دیکھیں۔ صفحہ نمبر 114-13 پر شان نزول ہے، اسے دیکھیں۔ اور آگے پھر جا کر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کلمات کا مصداق کیا ہے۔ یہاں 10 کے قریب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 کلمات سکھائے تھے۔ وہ 10 کلمات کسے کہتے ہیں ضرور دیکھ لیجئے۔ آگے 139 میں شان نزول ہے، وہ دیکھیے۔ پھر اگلا مکمل رکوع دیکھیے، یعنی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ کے بعد جو رکوع ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر سپارے کے اختتام پر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ صبغہ کا کیا مراد ہے، صبغہ کسے کہتے ہیں، اس کو ضرور دیکھیے۔ پھر دوسرے پارے کے شروع میں امت وسطیٰ کا کیا مطلب ہے، اس کے ضرور دیکھیے۔ تحویل قبلہ، قبلہ کی تحویل کب ہوا، یعنی بیت المقدس کب تبدیل ہوا قبلے سے، اور کعبہ قبلہ ہمارے لیے بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور پھر کب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو وحی کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا تھا، ضرور دیکھیے۔ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ جو آیت ہے اسے ضرور دیکھیے، اللہ آپ کو نیکی دے۔ اور اس کے بعد پھر لیوزیہ ایمانکم، اس کا شان نزول ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ ان الصفا والمروہ، مکمل تفسیر دیکھیں، یاد رکھیں یہ امتحانی مقام ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف، یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اس کے اغراض بھی دیکھیں۔ لیس البر سے لے کر سل بنی اسرائیل تک مکمل تفسیر دیکھیں، اس میں واقعات ہیں، احکامات ہیں، شان نزول ہے۔ مثال کے طور پر لیس البر سے لے کر یہ جو 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 8ویں رکوع تک، اس میں وصیت ہے، پھر اس کے بعد روزے کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے بعد فدیے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد یسألونک عن الہ الا، چاند کے متعلق بیان ہے، اس کے بعد پھر آگے جو ہے الحج اشہر معلومات، حج کا بیان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع پر جو ہے عرض الخصام، یہ جو ومن الناس من یشتری والی جو آیتیں ہیں ان کا شان نزول ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافہ کا کیا مطلب ہے یہ ضرور دیکھیے۔ پھر یسألونک عن الشہر الحرام، اشہر حرم کتنے مہینے، 4 مہینے، کون کون سے ہیں ضرور دیکھیے، اس کا مقصد، اس کا شان نزول۔ آگے ہے وإخراج اہلہ منہ اکبر والفتنۃ اکبر اشد من القتل، یہ فتنے سے مراد کیا ہے، فتنے سے مراد شرک ہے، ضرور دیکھیے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، مرتد کے احکامات ضرور دیکھیے، شافعی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے۔ آگے خمر اور میسر کی تعریف دیکھیے۔ منافع للناس، یہ شراب کے بارے میں کہا گیا، لوگوں کے کون سے منافع شراب میں ہیں، ضرور دیکھیے اس کی تفسیر۔ العفو، یسألونک، یہ جو آگے آیا العفو کا تذکرہ ہے، اس کو ضرور دیکھیے، اسی میں آتا ہے۔ حیض کا پھر یسألونک عن المحیض، اس میں حیض کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر حیض کی مدت، اور پھر اس کے بعد ایلا آ رہا ہے، ایلا کو ضرور دیکھیے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ طلاقوں کے اس کے بارے میں، قسم کے بارے میں، اسے ضرور دیکھیے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر، ایلا کا لغوی اصطلاحی معنی، ایلا کی مدت کون سی ہوتی ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ اور تو یسألونک عن المحیض کے اندر حیض کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر حیض کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، پھر اسی میں نفاس سے استحاضہ کو بھی یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد للذین یؤلون من نسائہم، الا کا لغوی اصطلاحی معنی، الا کی مدت شرعی، اور اسی میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، قسم کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی یمینیں، 3 قسمیں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ، ہر ایک الگ حکم۔ پھر آگے الطلاق سے لے کر الم تر الی الذین خرجوا، اس مکمل کو دیکھیں، اس میں طلاق کی اقسام، طلاق کا حکم، پھر اس کی عورت کی عدت، اور پھر خلا کا بیان ہے اسی کے اندر، اسے دیکھ لے۔ اور پھر آگے جا کے متوفانا زوجوں کی عدت ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ الوسطیٰ کا حکم ہے، اور پھر آگے الم تر الی الذین خرجوا میں واقعہ کا پس منظر ہے، اور اس سے آگے جالوت طالوت کا واقعہ ہے۔ اور اللہ آپ کو نیکی دے۔ اس وقت جو تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں پہلے 3 رکوع ضرور دیکھیں، یہ سارے واقعات ہیں، اور تیسرے رکوع میں شان نزول بھی ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ،
اس کے اندر شان نزول آ رہے ہیں سارے۔ اور پھر جو ہے وہ صفحہ نمبر 55 پر شان نزول ہے، آیت نمبر 274 کی مکمل تفسیر اچھی طرح سے دیکھیے، آیت ربا کو ضرور دیکھیں، آیت تداین یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم اسے ضرور دیکھیے، آل عمران سورۃ آل عمران کا شان نزول ہے، اسے ضرور دیکھیے، اور پھر اس میں متشابہات کی تفسیر دیکھیے، صفحہ نمبر جلال شریف کا 62-63 اس کا شان نزول ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع، آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اس کو ضرور دیکھیے، اور پھر جو ہے وہ آیت مباہلہ، اس کی مکمل تفسیر جو ہے وہ ضرور دیکھیں، آیت مباہلہ جو ہے اس کو ضرور دیکھیں، اور اسی طریقے سے یہ امتحانی مقام بھی ہے آیت مباہلہ، اور صفحہ جو ہے 68 اور 69 شان نزول ہے، اس کو دیکھیے، صفحہ 70-71 شان نزول ہے، اسے دیکھیے، صفحہ 72 شان نزول ہے، اسے دیکھیے، صفحہ 101 آیت جو ہے وہ 101 تا 104 آل عمران سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 101 تا 104 جو ہے اس کی مکمل تفسیر ضرور دیکھیں۔ پھر آگے غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے اس کو ضرور دیکھیں، غزوہ بدر کا۔ البتہ ہاں ایک بات ذہن میں رہ گئی میرے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول ہے، اور پھر اس کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں انوار البیان کے اندر، ان کو دیکھ لیجئے۔ پھر صفحہ نمبر 76-77 کا شان نزول ہے، اسے دیکھیے، اور پھر صفحہ نمبر 80 کا شان نزول ہے، اسے دیکھیے، صفحہ نمبر 83 کا شان نزول ہے، اسے دیکھیے، اور پھر سب سے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس صابروا ورابطوا کا کیا معنی، اس کی تفسیر دیکھیے۔ یاد رکھیں، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ تفسیر قرآن مجید کی آیات کا آپ کا پرچہ ہو تو اس میں 4-5 چیزوں پر ضرور توجہ دیا کرے، ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، پھر شان نزول، پھر واقعات اور احکامات۔ اگر آیت احکامات کی ہیں، احکامات دیکھیں، آیت سے متعلق کسی پس منظر کا ہے تو آپ کو پورا واقعہ یاد ہونا چاہیے، اور اگر آیت کسی شان نزول کے متعلق ہے تو آپ کو شان نزول کا علم ہونا چاہیے، اور اگر ان تینوں چیزوں سے متعلق آیت نہیں ہے تو اس کی ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کو ضرور آئے۔ چونکہ سورۃ النساء کا مجھے علم نہیں ہے تو میں موٹا موٹا ویسے زبانی بتا دیتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ سورۃ النساء کے پہلے 3 رکوع 4 رکوع انتہائی امتحانی مقام ہے، والمحصنات تک سارا دیکھیں۔ جو سورۃ النساء ہے، یہ نساء میں داخل ہے، سورۃ النساء یہ نساء میں داخل ہے نا، جلدی جلدی بتا دے کوئی، سورۃ النساء نساء میں داخل ہے نا، تو سورۃ النساء کا جو پہلا رکوع ہے یہ دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اسے دیکھ لیجئے۔ اسی بارے پھر اسی کے آخر میں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن، اسے دیکھیے، یہ امتحانی مقام ہے۔ اور اس کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اسے دیکھیے، امتحانی مقام ہے۔ والمحصنات کا پہلا رکوع دیکھیے، الرجال قوامون سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس کو دیکھیے، اس میں امرأہ ناشزہ وہ عورت جو نافرمان ہو اس کے سمجھانے کے شریعت نے اصول بتلائے ہیں، 5 اصول ہیں، ان کو ضرور دیکھیے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس کا شان نزول دیکھ لیجئے، اور پھر آگے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اس کا شان نزول ضرور دیکھیے۔ پھر اگلی آیت میں جو اگلا رکوع ہے اس کو ضرور دیکھیے، امتحانی مقام ہے۔ اور پھر الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، اس کو ضرور دیکھیے۔ البتہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، یہاں سے لے کر الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، یہ اس میں 4 شان نزول ہیں، خاص طور پر آیت جو محکمہ ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، یہ امتحانی مقام ہے۔ فما لکم فی المنافقین، اس کا پس منظر ضرور دیکھیے، اور آگے پھر جو ہے وہ واقعات شروع ہو رہے ہیں، ان کو دیکھیے۔ البتہ اگلے رکوع جو ہے تقریباً یہ 11واں یا 12واں رکوع بنے گا، کیونکہ میرے پاس قرآن مجید بھی نہیں ہے اور میں رمضانی حافظ ہوں، تو اس لیے مجھے صحیح طرح سے یاد بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ جو آتا ہے نا جی، کون سا آتا ہے، یہ جو قصر کی آیات ہے نا، تقریباً یہ رکوع بنے گا، اللہ آپ کو نیکی دے، 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں رکوع بنے گا، 11 12 13 رکوع، ان کو ضرور دیکھیے، ٹھیک ہے۔ جس میں جو ہے وہ آیت قصر آتی ہے کہ تم جو ہے وہ جب سفر پر ہو تو پھر تم نماز کا قصر کر لو، اس کو دیکھیے۔ اور پھر اس سے آگے جو رکوع بنتا ہے تقریباً 13واں رکوع بنتا ہے، اس کو دیکھیے، شان نزول ہے اس کا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، شان نزول ہے، ضرور دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امتحانی مقام ہے۔ پھر یستفتون قل یفتیکم فی الکلالہ، اس کو ضرور دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس کو ضرور دیکھیے۔
اور پھر لا يحب اللہ الجہر، اس کا شان نزول ضرور دیکھیے۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے رفع عیسیٰ کے متعلق ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ اور پھر تیسرا جو رکوع ہے ثالث الثلاثہ والا، یہ بھی امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ اور پھر سورۃ النساء کی جو سب سے آخری آیت ہے، یہ بھی امتحانی مقام ہے، کلالہ کے متعلق حکم ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ تو یہ آپ کے منتخبات جلالین ہیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، تھوڑا سا لمبا ہے، تفصیلاً ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ النور سے 3 رکوع جو پہلے ہیں یہ بہت ضروری ہیں، جس میں زانی کی سزا ہے، لعان ہے، پھر آیت عفق ہے، رسول سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کو دیکھ لیجئے۔ اور آگے رکوع کے اندر جو تیسرا رکوع ہے اس کے آخر میں ولا یأتل جی الفضل منکم وسعت، اس کا جو شان نزول اور پس منظر میں واقعہ ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسے دیکھ لیجئے۔ اور اگلا جو رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، امتحانی مقام ہے، آیت نمبر 32 تا 34، اس کی مکمل تفسیر دیکھیں۔ اگلے رکوع کے اندر ان علمتم فیہم خیرا، یہ جو آیت ہے اسے ضرور دیکھیں۔ ان اردنا تحسنا، یہ امتحانی مقام ہے، یہ تقریباً ہر سال پرچے کے کسی نہ کسی پرچے میں آتی ہے۔ پرچے سے مراد یہ ہے کہ یہ ضمنی میں آتی ہے یا سالانہ میں آتی ہے، اگر سالانہ میں آتی ہے ضمنی میں نہیں آتی، اگر ضمنی میں آ جائے سالانہ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اس آیت کی تفسیر ضرور دیکھیں اور کسی استاد سے پوچھ لیں کہ یہ جو ان اردنا تحسنا کا اس کی تفسیر کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، آیت نمبر 39 کی تفسیر ضرور دیکھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کے اغراض ضرور دیکھیں، آیت نمبر 39 کی۔ آیت نمبر 54 کی تفسیر ضرور دیکھیں، آیت نمبر 60 61 کی مکمل تفسیر اور اس کا شان نزول ضرور دیکھیں۔ تحریم کا شان نزول ہے، اور پہلی 5 آیتوں کی تفسیر دیکھیں اور آیت نمبر 10 11 کی تفسیر دیکھیں۔ طلاق کی پہلی 6 صورتوں کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ آپ کے امتحانی مقام ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی تقریباً کتاب جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ میں نے موٹی موٹی چیزیں تمام آپ کو عرض کر دی ہیں۔ تو نساء کا بتا دیا میں نے تفصیلی۔ اب عالمیہ سال دوم کی ترمذی شریف کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب لمبی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ ابھی سے شروع کریں گے۔ میں انشاءاللہ یہ اس کی فہرست کھول رہا ہوں، ہاں فہرست میں نے کھول رہی ہے تاکہ میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا جاؤں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت لمبی ہے تو لمبی ساری تو میں نہیں بتا سکتا، چند باب بتاتا جاؤں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اور میں سے آپ نے خود یاد کر دیا۔ باب الطہارہ پہلا باب شروع ہو رہا ہے، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس کو دیکھ لیجئے۔ فضل طہور امتحانی مقام میں دیکھ لیجئے، اور اذا دخل الخلاء امتحانی مقام میں ضرور دیکھیے۔ باب فی النہی عن استقبال القبلہ بغائط و بول، امتحانی مقام ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا جائز جائز نہیں، امتحانی مقام ہے، 4 مذاہب ہیں، بہت مشہور مسئلہ ہے۔ باب النہی عن بول قائما، امتحانی مقام مشہور مسئلہ ہے۔ باب فی الاستتار عند الحاجہ، باب کراہت، یہ ضرور دیکھیے کہ اپنے استنجا کرنا جو ہے وہ کتنے پتھروں کے ساتھ کرنا چاہیے، امتحانی مقام ہے۔ احناف اور مالکیہ کا اختلاف ہے۔ احناف کی ہمیں کوئی کسی عدد کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر 3 کا عدد استعمال کیا جائے، 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کیا جائے تو یہ اولا اور افضل ہے۔ مالکیہ اس میں شرط لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور استنجا بالاحجار، اس کو ضرور دیکھیں۔ استنجا بالحجرین، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ استنجا بالماء، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء فی السواک، امتحانی مقام۔ باب فی تسمیہ عند الوضوء، امتحانی مقام ہمارے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کسی نے نہیں پڑھی اور وضو کرے تو وضو ہو جائے گا۔ شافعی کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے ان کے نزدیک، امتحانی مقام ہے۔ باب ما جاء فی المضمضہ والاستنشاق، امتحانی مقام ہے۔ باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد، ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، امتحانی مقام، اچھی طرح سے دیکھیں۔ تخریج الیہ، امتحانی مقام۔ باب ما جاء فی مسح الراس، امتحانی مقام۔ باب ما جاء ان مسح الراس مرة، امتحانی مقام۔ مسح الاذنین، امتحانی مقام ہے، یہ کانوں کا مسح علیحدہ پانی سے کیا جائے گا یا اسی پانی سے کیا جائے گا کہ جس پانی کے ساتھ یعنی ہاتھوں کی جو تری ہے کہ جس کے ذریعے سر کا مسح کیا گیا، آیا اسی تری پر اکتفا کیا جائے گا اور کانوں کے مسح پر، یا کانوں کے لیے علیحدہ مسح کیا جائے گا، امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء ان الاذنین من الراس، اسی کی دلیلیں اچھی طرح سے دیکھیں۔ اور باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا، اس کو ضرور دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے باب فی اسباغ الوضوء، امتحانی مقام۔ الوضوء بالمد، اس کو ضرور دیکھیں، بالمد، اس کو ضرور دیکھیں، امتحانی مقام۔ اور پھر باب ما جاء ان الماء لا ينجس شيئا، امتحانی مقام۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد، ضرور دیکھیں، امتحانی مقام ہے، صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد باب قحط البول فی الماء الراکد، امتحانی مقام۔ باب ما جاء فی نزع بول الغلام،
جی، امتحانی مقام بچے کے پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے دونوں کو ایک ہی طرح پاک کرنا چاہیے، دونوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، احناف کے نزدیک فرق ہے، بچی کا پیشاب بچے کے پیشاب کی بنسبت زیادہ غلاظت ہوتی ہے اس میں، اور بچے کے پیشاب میں اتنی غلاظت نہیں ہوتی، البتہ ہوتے ہیں دونوں ناپاک، اس میں اختلاف ہے، امتحانی مقام میں اچھی طرح سے دیکھیں۔ باب ما جاء فی بول ما یکلم، جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے آیا ان کا پیشاب پاک ہے نہ پاک ہے؟ ہمارے نزدیک ناپاک ہے، جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، ان جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، لہذا ان کا پیشاب ناپاک ہے، جبکہ باقیوں کے نزدیک جائز ہے۔ اس کو ضرور دیکھیں۔ باب الوضو صفحہ نمبر 116 پر، باب الوضو مما غیرت النار، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب الوضو من لحوم الابل، اسے ضرور دیکھیں۔ باب ترک الوضو من القبلہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور باب الوضو من نبی بن نبی، اچھا اس کو چھوڑ دیں۔ باب ما جاء فی سور القلب، باب ما جاء فی سور الحرہ، یہ امتحانی مقام ہے، دونوں آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے۔ باب المسح الخفین، یہ اچھی طرح سے دیکھیں، اور مسح الخفین کے تحت جتنے باب ہیں سب کو دیکھ لیجئے۔ باب ما جاء اذا التقى الخطانین واجب الغسل، باب ہے اس صورت کے بیان میں کہ جب دو ختنے آپس میں مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ امتحانی مقام ہے، احناف کے ہاں غسل واجب ہو جاتا ہے، شافعی کے ہاں پانی کی شرط ہے، انزال شرط ہے، امتحانی مقام ہے، اچھی طرح سے دیکھیں۔ باب ما جاء فی المنی والمزی، امتحانی مقام۔ باب فی المنی یصیب الثوب، امتحانی مقام۔ اور باب اللہ آپ کو نیکی دے، باب الطیب، امتحانی مقام۔ باب فی المستحاضہ، اچھی طرح سے یہاں سے لے کر یہ صفحہ نمبر 127 سے لے کر صفحہ نمبر 131 تک یہ سارا امتحانی مقام ہے، اختلافات ہیں حائض کے بارے میں، جنبی کے بارے میں، اور پھر حائضہ کی مدت ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد باب ما جاء اذا اقیمت الصلاۃ، اسے دیکھ لیجئے۔ اور باب ما جاء فی البول یصیب الارض، جب پیشاب وغیرہ زمین پر گر جائے اور اس پر خشک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا خشک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی جب دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ ابواب الصلاۃ، باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ، اسے دیکھ لیجئے۔ تغلیظ بالفجر کو دیکھ لیجئے، اس پر ہر وقت کی نماز جو ہے، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، ان کے مقامات کا تذکرہ ہے، چلو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ پہلا وقت، دوسرا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مستحب اوقات بتائے ہیں، کون سے مکروہ اوقات بتائے ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھیے۔ باقی تقریباً تمام چیزیں آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں اس میں، کہ اس میں سترے کے بارے میں ہے، اس میں عورت کے متعلق ہے، جو قرات خلف الامام ہے اس کو دیکھیں، آمین بالسر کے بارے میں دیکھیں، رفع یدین کے متعلق دیکھیے، پھر وطر کے متعلق دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الگ ابواب الوطر جو ہے انہوں نے قائم کیے ہے، صفحہ نمبر 213 پر اچھی طرح سے دیکھیں کہ وطر کب پڑھنا چاہیے، کتنے وطر ہیں، اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ نے کہ اس میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں، اور آیا وطر راحلہ پر ہے یا نہیں ہے، اور پھر ابواب الجمعہ، جمعہ کی شرائط میں، جمعہ کس پر واجب ہے، جمعہ کون دو کتنے آدمی پڑھ سکتے ہیں، اذان کب دی جاتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ عیدین کے بابوں کو دیکھ لیجئے، باب السفر میں سے چند ایک کو دیکھ لیجئے، اور سفر میں جو نمازوں کے متعلق ہے احکامات ان کو دیکھ لیجئے۔ اور ابواب الزکوٰۃ امتحانی مقام ہے، اچھی طرح سے دیکھیں، زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور پھر زکوٰۃ مالوں کے اندر ہے، زکوٰۃ کئی چیزوں کے اندر ہے، زکوٰۃ مال کے اندر ہوتی ہے عشر کی صورت میں، زکوٰۃ سونے چاندی میں ہوتی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ ہے، بیلوں کی زکوٰۃ ہے، گھوڑوں کی زکوٰۃ ہے، ان کو دیکھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے۔ اس کے بعد ابواب الصوم ہے، صوم کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر صوم کی جو روزے کی جو اقسام ہیں کہ روزہ کب رکھا جاتا ہے، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ پھر ابواب الحج ہیں، حج میں حج کی اقسام ہیں، ان کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے، تلبیہ کہاں سے کرنا ہے، جنایات کیا ہوتی ہیں، دم کیا ہوتا ہے، اس میں اختلافات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتاب ہے المسائل والدلائل، پھر بتا رہا ہوں کہ اس کو لے لیں۔ حضرت مولانا فیض احمد فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی محقق انسان تھے، اور جامعہ قاسم العلوم جس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اس کے شیخ الحدیث اور متمم رہے ہیں، اور جامعہ خیر المدارس ملتان جو ملک کی مشہور و معروف دینی درسگاہ ہے، جہاں کے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلندری دامت برکاتہم اللہ علیہ ہمارے استاد محترم اور وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں، وہ وہاں بھی شیخ الحدیث رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تحقیق کا ملکہ عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے المسائل والدلائل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میں وجدان اب یہاں نہیں کہوں گا، میرا دعویٰ اس لیے کہ میں نے اس کی وجہ سے بہت سارے میرے مسائل حل ہوئے ہیں، ایک ہی جلد کے اندر ہے۔ میں نے اپنے زمانے میں جب میں پڑھتا تھا، میں نے اس وقت میں 450 کی لی تھی، تو اب اگر بہت مہنگی ہو گئی ہے تو 800 روپے کی ہوگی، 1000 روپے کی ہوگی، تو 1000 روپے کی یہ کتاب مہنگی نہیں ہے۔
آپ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے ملتان کے کسی کتب خانے سے، اور میں کوشش کروں گا کہ کل میں آپ کو ایڈریس اس کا سینڈ کر دوں، تو وہ کتاب منگوا لیجئے انشاءاللہ۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ، طحاوی شریف، یہ تمام کتابیں آپ کے وہاں سے حل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے باب الجنائز میں دیکھ لیجئے، جنازہ جو ہے وہ جنازے کی جو احکامات ہیں ان کو دیکھ لیجئے، آپ کے پاس شروحات ہوں گے۔ اس طریقے سے باب النکاح ہے، اس کو دیکھ لیجئے، باب الرضا والطلاق کو دیکھیے۔ آپ یہ کہاں تک ہے، یہ جو پہلی جلد ہے، پہلی جلد ابواب الاطعمہ تک ہے یا ابواب الاطعمہ سے بھی آگے تک ہے؟ یہ ذرا جلدی جلدی مجھے بتائیے۔ اچھا، ابواب النکاح میں دو چیزیں ضرور دیکھیے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ابواب النکاح کے اندر کہ عاقلہ بالغہ جو ہے وہ بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ حناف کہتے ہیں کر سکتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عاقلہ بالغہ جو ہے وہ ولی کی اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ یہ ابتدائی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیے، اور نکاح کے منعقد ہونے کی جو شرائط ہیں اسے ضرور دیکھیے، اور پھر اس طریقے سے لونیوں کے کچھ احکامات ہیں، مہر کے احکامات ہیں، اس کو ضرور دیکھیے۔ پھر ابواب الرضا والطلاق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 346 پر ہے، اور حرمت رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے اس کو ضرور دیکھیے، مدت رضاعت کیا چیز ہے اس کو دیکھیے، اور پھر جو ہے وہ طلاق معطوف جو شخص ہوتا ہے اس کو دیکھیے۔ باب ما جاء فی اللعان، باب ما جاء فی الالا، باب ما جاء فی فرق الظہار، صفحہ نمبر 357 سے لے کر 359 تک۔ اس کے بعد ابواب البیوع ہے۔ باب البیوع میں تو سارا ہی امتحانی مقام، سارا امتحانی مقام ہے، اس میں سے میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں تو سارے امتحانی مقام ہے۔ باب ما جاء فی اکل الربا، باب ما جاء فی التغلیب، باب ما جاء فی التجار، باب ما جاء فی من حلف علی صدق کاذبہ، اور اس طریقے سے باب ما جاء فی بیع مدبر غلام کسے کہتے ہیں، باب ما جاء فی کراہۃ تلقی البیوع، اسے دیکھیے، لا یبیع حاضر عبادی، یہ دیکھیے۔ اصل میں نا یہ ساری اصطلاحات ہیں جو قدوری سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کتاب النکاح کو، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو میں ایک دو کتابیں بتاتا ہوں، اگر ممکن ہو تو آپ وہ لے لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب کا نام ہے خزانۃ الفقہ، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ لے لیں، یا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جو ہے وہ التعریف یا تعریفات، یہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک تیسری کتاب ہے طلبۃ الطلبہ، اور وہ دیکھ لیجئے۔ یہ ساری چیزیں اگر لے لیں، عربی کے اندر ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگی۔ ایک کتاب دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک کتاب کا نام ہے خزانۃ الفقہ، دوسری کتاب کا نام ہے التعریفات، اور تیسری کتاب کا نام ہے طلبۃ الطلبہ۔ یہ عربی کے اندر ہیں، فقہی اعتبار سے ہیں، اور وہاں پر چھوٹی موٹی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو یاد کر لیجئے اور لے لیجئے کہیں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابواب البیوع ان کو ضرور دیکھیں، اور ان کو صرف دیکھنا نہیں ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ابواب الاحکامات میں سے چند دیکھ لیجئے۔ ابواب الدیات، امتحانی مقام ہے، دیت کتنی قسم کی ہے، کب دیت، کون سی دیت ہوتی ہے، دیت مغلظہ کسے کہتے ہیں، دیت مخففہ کسے کہتے ہیں، اور پھر جو ہے جنین کی دیت امتحانی مقام ہے، خاص طور پر 393 پر ہے۔ میں پھر ایک دفعہ نام لے رہا ہوں، باب ما جاء فی دیت الجنین، امتحانی مقام میں ضرور دیکھیے۔ باب الحدود کو اچھی طرح سے دیکھیں، خاص طور پہ جو ہے فی در الحدود، باب ما جاء فی ستر المسلم، اسے دیکھیے، باب ما جاء فی نفی، اسے دیکھیے، باب ما جاء فی حد السکران، باب ما جاء فی قامت الحد علی الاعمى، اسے دیکھیے، اور صفحہ نمبر 401 سے لے کر 402 تک، اور پھر باب ما جاء فی التعزیر، صفحہ نمبر 403 میں اس کو ضرور دیکھیے۔ باب السیر، امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیے۔ باب الاضحی میں خاص طور پر عضحیہ کے متعلق ہیں، چند ایک دیکھ لیجئے، اسی میں عقیقہ وغیرہ بھی ہے۔ آگے باب النذور، صفحہ نمبر 411 پر ہے، نظر مانا، اور رسول اللہ علیہ وسلم، باب النذور والایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ضرور دیکھیے، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا وغیرہ کے بارے میں، اور نظر ماننے کے متعلق ہے، باب ما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طریقے سے جو ہے بابو کیا لفظ ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے، نظر کے متعلق ہے، تقریباً تمام جو ہے وہ قسم کے متعلق ہے۔ باب النذور، اور ایمان نہیں ایمان ہے، باب النذور والایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول گیا ہوں، ایمان اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، یہ ایمان لفظ ہے، یمین کی جمع ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم سے جو یمین اور نذور کے متعلق منقول ہے اس کے متعلق ہے، تو امتحانی مقام ہے، فی قراءۃ نظر کی کتنی قسمیں ہیں، یمین کی کب کھانی چاہیے، کون سی یمین کھانا جائز نہیں، کون سی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ باب السیر، سیر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہے، غزوات کے متعلق ہے، ضرور دیکھیے، اور اس میں ایک باب کو، دو باب کا نام لوں گا۔ باب ما جاء فی الخمس، امتحانی مقام، باب ما جاء فی الغدر، امتحانی مقام، باب ما جاء فی کراہۃ النہبہ، امتحانی مقام، اور باب فی التحریک والتخریب، باب البیعۃ والغرائط،
یہ صفحہ نمبر 415 سے لے کر صفحہ نمبر 417 تک. اس طریقے سے پھر 17 میں باب فی النفل بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. باب ما جاء فی الغلول، امتحانی مقام، یہ بھی پرچے میں آیا ہوا ہے، صفحہ نمبر 419 پہ ہے. اور پھر صفحہ نمبر 421 سے لے کر 423 تک. ٹھیک ہے. اور فضائل الجہاد کے اندر جو ہے کون سی جو وہ کر لیں، اس میں شہید کی اقسام، شہید کی تعریفات اور جہاد کے متعلق اس کی تفصیلات اچھی طرح سے اس کو بھی دیکھ لیجئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کو نے کہ جو اب وہ لباس ہے، تو لباس کی بھی چند جو ہے وہ دیکھ لیجئے احادیث ہے. اور پھر لباس کی تعریف، لباس کے متعلق احکامات، یہ جو شروحات آپ کے متعلق ہوں گی، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امتحانات آپ کو امتحانی مقام بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے نافع و منتفع بنائے اور میری آخرت کا نجات کا